بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فضیلۃ الشیخ علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا یہ مقدمہ آپ نے سنا، جو آپ کا محاضرہ، آپ کا درس ہے الجہاد ضوابطہ احکامہ، جہاد کے احکام و ضوابط، جو کہ بہت اہم ہیں اور اس میں سوال و جواب ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے دیگر منہجی سوالات جو دیگر فتاوی کے مجموعات میں موجود ہیں، جیسا کہ الاجابات المہمہ فی المشاکل الملمہ، اسے بھی ہم جو ہے انشاءاللہ شامل کریں گے، جو کہ نہایت ہی اہم ہے موجودہ دور کے اعتبار سے بھی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اور درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اب اس کے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر، اور جو کوئی آپ کے منہج پر چلے اور آپ کی سنت سے تمسک اختیار کرے اور آپ کی ہدایت پر گامزن ہو تا قیامت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جو موضوع ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے بات کرنا ہے، اس کے ضوابط و احکام۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس میں قدم پھسل جاتے ہیں لوگوں کے اور ان کے فہم گمراہ ہو جاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کی وضاحت ہو، بیان ہو جس قدر ممکن ہو، تاکہ لوگ بصیرت پہ ہوں اور اس موضوع کے اعتبار سے جو کچھ خلط ملط کیا گیا ہے، معاملے کو لوگوں پر گڑبڑ کر دیا گیا ہے، اس کی وضاحت ہو، اس کو واضح کر کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہاں اس کے علاوہ بھی جو اس سے جاہل ہے اور جو اس کا منکر ہے، ان پر بھی حجت تمام ہو، ان کے سامنے بھی وضاحت ہو، اور جو اس بات کا انکاری ہے، انکار کرتے ہیں بعض لوگ کہ اسلام جہاد کے ساتھ آیا ہے، اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو شبہات ہیں، گمراہیاں ہیں اور جہالتیں ہیں اس موضوع کے متعلق، ان کا بیان ہوگا۔ جہاد کا مطلب ہے اپنی طاقت اور جد و جہد جو انسان کرتا ہے اسے کھپانا، اسلام کی نشر کرنے کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کی طرف بشیر و نذیر، یعنی خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کے اذن سے دعوت دینے والا اور سراج منیر، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو لے کر کھڑے ہوئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب قرار دی کہ آپ انسانیت کو اس دین کی جانب دعوت دیں۔ پھر جو ہے اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ اس کے حق میں کیا گیا، جس نے عناد اور تکبر اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تاکہ یہ دین انسانیت تک اپنی راہ بنا سکے، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ تو جو ہدایت چاہتا ہے، جس اللہ تعالیٰ کے اذن سے جس کی ہدایت ہے، تو وہ ہدایت پا جائے اور حجت اس کے اوپر تمام ہو جائے جو ہٹ دھرمی اور تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو جہاد جو ہے اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یعنی ایمان والوں میں سے، مومنوں میں سے جو بیٹھ رہنے والے ہیں بنا کسی ضرر اور تکلیف کے، اور جو اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ مجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، برتری دی ہے انہیں، مجاہدین کو جو اپنے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں،
بیٹھے رہنے والوں پر درج و فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ تو کیا ہی ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور مغفرت بخشش کی اور رحمت کی۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تو ہمیشہ سے بےحد بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ 100 درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں 100 درجے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں کہ ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر مسافت فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں جو جہاد کا حکم کرتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کتاب و سنت سے۔ جہاد ایک قدیم شریعت ہے، پہلے سے یہ مشروع چلا آ رہا ہے، جو کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر بھی تھا۔ آپ یہ دیکھیں کلیم اللہ اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب فرعون اور اس کے لشکروں سے بھاگے اور فرعون نے کوشش کی کہ ان کا کام تمام کر دے، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جو ہے غرق آب کر دیا، اسے سمندر میں دریا میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور جو کوئی اس کے ساتھ تھے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، تو وہ انہیں لے کر بیت المقدس کی طرف گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں جو جابر کفار موجود تھے ان سے قتال کا حکم دیا تاکہ بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہا کہ اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم میں انبیاء بنایا اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو سارے جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ آگے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے پھر نہ جاؤ اپنے ایڑیوں کے بل، اپنے جو پیٹھ نہ دکھاؤ، وَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ، ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر تم لوٹو گے، یہ تمہارا حال ہوگا، نامراد لوٹو گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کافروں سے قتال کے مقابلے میں بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا ہے موسیٰ بے شک اس میں بہت ہی سرکش زبردست جابر لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور پھر داخل ہو جائیں گے اس میں۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، 2 آدمیوں نے ان میں سے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے ہیں، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا، تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو یقیناً تمہیں غالب ہوگے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ تم بھروسہ کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا موسیٰ ہم ہرگز اس میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں وہاں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، چنانچہ تم اور تمہارا رب جاؤ، نعوذ باللہ، بس تم دونوں لڑو،
بے شک ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، انہوں نے عرض کی اے میرے رب، بے شک میں اپنے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتا۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، سو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دیں، جدائی ڈال دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا بے شک وہ ان پر حرام کی ہوئی ہے، یعنی وہ ممنوع ہے، اس میں وہ داخل نہیں ہو سکتے، بطور سزا ان کی سزا ملی ہے۔ کب تک؟ 40 سنہ، 40 سالوں تک، یتیہون فی الارض، زمین میں سر مارتے پھریں گے، خانہ بدوشوں کی طرح بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ 40 سال تک زمین میں سرگرداں رہے، یہاں وہاں پھرتے رہے، بھٹکتے رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی اور رسول کی پکار پہ لبیک نہیں کہا جب انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف انہیں بلایا، اور یہ کہ بیت المقدس کو ان کافروں کے ہاتھوں سے چھڑایا جائے۔ وہ بیٹھ گئے بلا شبہ بزدل بن کر، یہاں تک کہ یوشع علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو انہوں نے بنی اسرائیل کی قیادت کی، اور جو کچھ ان میں سے باقی تھے ان کی تربیت کی قوت و شجاعت پہ اسی صحرا میں، پھر ان کے ساتھ مل کر بیت المقدس پر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں اسے فتح کروا دیا، اور ان ظالم جابر لوگوں سے اسے آزاد کروا دیا۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے ایک ملأ، یعنی ان کے سرداروں یا ایک گروہ جماعت نے اپنے نبی سے یہ کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کہ تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے جو ہے گروہ یا سرداروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک، ایک بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں، قتال کریں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یا قریب ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو، کہیں ایسا نہ ہو، کچھ وعید نہیں کہ یہ ہو جائے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے اولادوں سے، بیٹوں سے نکال دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا ہے۔ ادھر سے آپ پڑھیں آگے تک جو پورا قصہ ذکر ہوا ہے دوسرے پارے کے آخر میں، فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے اذن سے انہیں شکست دی۔ وَقَتَلَ داود جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک اور حکمت یعنی بادشاہت اور حکمت عطا کی، کیونکہ جو داود علیہ السلام تھے وہ طالوت کے لشکر میں تھے، تو انہوں نے کافروں کے جو بڑے اور جو بادشاہ تھا انہیں قتل کیا، اور کفار جو ہیں وہ شکست کا انہیں سامنا کرنا پڑا اس جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی دی، حکمت دی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھلانا چاہا جس چیزوں میں سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا، سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ پورے جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو یہاں ہم انہوں نے جو اپنے نبی سے بات کی اس پر ذرا غور کریں
کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد کا معاملہ ولی امر جو حکمران ہوتا ہے اس کی طرف لوٹتا ہے، وہ اس کا مخاطب ہے، وہ اس کی سربراہی کرتا ہے، اس سے یہ مطلوب ہے کہ وہ جہاد کی کال دے، جہاد کا حکم دے اور جہاد کو ترتیب دے اور فوج کو اور لشکروں کو ترتیب دے، ان کو جو ہے سامنا کرنے پر ابھارے مقابلے کے لیے۔ جہاد ایسے افراتفری کا معاملہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اپنا اسلحہ اٹھائے اور شروع ہو جائے کہ میں مجاہد ہوں، بغیر کسی قیادت کے، بغیر مسلمانوں کے جو حکمران ولی امر ہیں ان کی اطاعت کے۔ یہ تو وہی دنگا فساد ہے، نہ کہ یہ جہاد ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑے شر اور برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکالیف کا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا کا فرمان ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور سورہ آل عمران میں کہ کتنے ہی ایسے نبی گزرے، یعنی بہت سارے انبیاء کرام، قاتل معه ربیون کثیر، جن کے ساتھ مل کر، جن کے ہمراہی میں بہت سے رب والوں نے، اللہ والوں نے مل کر ان کے ساتھ جو ہے جہاد کیا، جنگ کی۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، تو انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت نہیں ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے جو ہے عاجزی دکھائی یا جھکے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے گناہ بخش دیں اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی بخش دے، جو ہم سے جو تقصیر یا زیادتی ہوئی اسے بھی معاف فرما دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بلا شبہ جو جہاد ہے وہ پرانی شریعت ہے، قدیم شریعت میں چلا آتا ہے، جو ہم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور اس جہاد کو لے کر بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے پیروکار کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اسے ادا کیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، جب انہیں خبر پہنچی کہ جو بلقیس ہیں وہ ایک قوم کی ملکہ ہے یمن کے سرزمین میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کی طرف خط لکھ بھیجا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ تو اس کے بدلے میں انہوں نے انہیں ایک تحفہ بھیجا تاکہ ان کے معاملے کی جانچ کر سکیں کہ یہ چاہتے کہ اصل میں کیا وہ دنیاوی کوئی لالچ رکھتے ہیں یا وہ جہاد فی سبیل اللہ چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تحفہ بھیج دیا سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوت و شجاعت کا مظاہرہ کیا اور فرمایا، انہوں نے کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، کیا تم مال کے ساتھ میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دیا اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم، ان کے پاس واپس جاؤ، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وہم صاغرون،
اب ہر صورت ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت نہیں، اور ہر صورت انہیں اس سے اس حال میں ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ حقیر ہوں گے، ماتحت ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ چنانچہ جہاد فی سبیل اللہ کریم شریعت میں چلا آیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو شریعتیں گزری ہیں یہ اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جہاد کا، اس کے بعد کہ مسلمانوں کو وہ قوت ملی، ان کی تیاری بنی، تو اللہ جل وعلا نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور اس دین کی پوری دنیا میں نشر و اشاعت کے لیے، اور ان لوگوں کو نجات دلانے کے لیے جن پر جو ہے جن کو ماتحت رکھا گیا ہے، جن پر جو قبضہ کیا گیا ہے قہر کے ذریعے، اور انہیں ذلیل رکھا گیا ہے، اور انہیں اس وجہ سے پابند کر کے اور جو ہے پریشر میں ڈال کر، دباؤ ڈال کر اسلام میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا۔ اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد ہے مختلف ملکوں پر بس قبضہ کرنا اور اسلامی مملکت کی جو ہے توسیع کرنا، اس کو پھیلا دینا، بس یہ مقصد ہے؟ یہ تو معاملہ اس کے تابع ہیں، اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود کے تحت یہ چیزیں خود ہی آ جاتی ہیں۔ اصل مقصود تو اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ہے اور اس کے دین کو ظاہر اور غالب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور فرمایا قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ ان سے قتال کرو، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے اذیت دے گا، عذاب دے گا، سزا دلوائے گا، اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا، ان کے دل، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے اس سے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ، کڑھن، جو ان کو جلن ہے وہ دور ہوگی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، یا جس کی چاہے توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالی علم کامل والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ مومنوں کے سوا کسی کو وہ رازدار اپنا بناتے ہیں یا دلی دوست بناتے ہیں۔ چنانچہ جو جہاد کا معاملہ ہے وہ قائم رہے گا الی ان تقوم الساعہ، تا قیامت کے قائم ہونے تک یہ باقی رہے گا۔ ہر امام کے ساتھ، مسلمانوں کا جو امام حکمران ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اس کے ساتھ مل کر ہی جہاد ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ علماء کرام اپنے عقیدے کی کتابوں میں، کتب العقائد میں یہ کہتے ہیں کہ والجہاد ماض مع کل امام برا کان او فاجرا، جہاد جاری و ساری رہے گا ہر امام حکمران کے ساتھ، خواہ وہ نیک ہو یا برا ہو۔ جہاد اس امت میں باقی رہے گا یہاں تک کہ امت کا جو آخری گروہ ہے وہ دجال کے خلاف جو ہے جہاد کرے گا، جیسا کہ اس بارے میں حدیث آئی ہے ابو داؤد وغیرہ میں۔ آگے شیخ فرماتے ہیں ضوابط الجہاد، جہاد کے کیا ضوابط ہیں؟ تو یہ جاننا چاہیے کہ جہاد کے کچھ ضوابط ہیں جن میں سے ہم کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے، جہاد سے پہلے دعوت الی اللہ دی گئی ہو، فوراً ہی جا کر قتال اور جہاد شروع نہیں کرنا دعوت سے پہلے،
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیا کرتے تھے اور خط لکھتے تھے جو ہے دنیا جہاں میں مختلف بادشاہوں کو اور ان کے رؤسا سرداروں کو، فوراً ہی قتال سے شروع نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ وہ جب اس دعوت کو قبول نہ کریں۔ لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے دعوت ہو اسلام کی جانب اور لوگوں کو اس دین کا پیغام پہنچایا جائے، اور جو اسے قبول کر لیتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور یہی اصل مطلوب ہے۔ اور جو انکاری ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے دعوت پہنچائے جانے کے بعد، تو اس کے لیے صرف جہاد فی سبیل اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ جو ہے اس بارے میں مشہور حدیث ہے، علی ابن ابی طالب کو جب بھیجا جو ہے خیبر کی طرف، تو یہی کہا سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، نہ مانے تو جزیہ، نہ مانے تو پھر قتال ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ شیخ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جہاد کو منظم کر کے کیا جائے، اور اس کا حکم جو ہے دینے والا مسلمانوں کا حکمران ہو، یہ اس کے دائرہ کار ہے، اس کی صلاحیت میں سے ہے، کسی اور کی اہلیت نہیں ہے کہ جہاد کی قول دے لوگوں کو، جسے مختلف گروہ ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اس جہاد کو منظم کیا، لشکروں کو تیار کیا اور خود اس کی قیادت کی، اور کبھی اپنے جو ہے اپنے قائم مقام مختلف جو ہے قیادت کرنے والے سربراہوں کو بھیجتے تھے مسلمانوں میں سے، جو سریہ ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شریک نہیں ہوتے، ایسے لشکر کو آپ منظم کر کے بھیجتے تھے۔ مسلمان کبھی بھی اس طرح انہوں نے نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر قتال کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اسی طرح آپ کے بعد جو خلفائے راشدین تھے رضی اللہ عنہم، اور جو مسلمانوں کے ولاۃ امور، حکمران، سلطان گزرے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کو منظم کرتے۔ ہر کوئی ان کے بغیر اپنی طرف سے جہاد شروع نہیں کر دیتا تھا، نہ اس کی طرف جو ہے اس کی کال دیتا، یہاں لشکر تیار کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ جہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے۔ تیسری بات، اسی طریقے سے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت ہو، اتنی طاقت ہو کہ وہ جہاد کر سکیں، اس کو لے کر کھڑے ہو سکیں، ان کے پاس مکمل استعداد اور تیاری ہو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اگر ان کے پاس اتنی قوت نہیں، اتنی استطاعت نہیں، تو وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کریں جب تک ان کو اس کی استطاعت اور قوت نہ حاصل ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے انہیں اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ دست درازی کرتے رہتے تھے، مشرکین ان کے در پہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کیا حکم دیا، درگزر کرنے کا، جو ہے معاملے کو رفع دفع کرنے کا، اور اللہ کی جانب سے حکم آنے کا انتظار کرنے کا۔ انہیں کسی بھی حال میں اس وقت جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت کمزوری کی حالت میں تھے، اس وقت ان کو اس کی استطاعت نہیں تھی، کیونکہ جہاد کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور ان کے مقابلے کے لیے قوت اور بندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ تیاری کرو، لگام بدے گھوڑوں کے ساتھ جو تیار ہوتے ہیں، اور جو چھاونیاں ہیں، جتنی تم کر سکو، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو، ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی ڈراؤ جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اور تم جو چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی، اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر مسلمان اپنے دشمنوں سے جہاد کریں اس حالت میں کہ ان کے پاس وہ قوت ہی نہیں، تو یہ اس کا نتیجہ بالکل الٹ نکلے گا، برعکس نکلے گا، دشمن الٹا ان پر غالب آ جائے گا، کیونکہ ضروری ہے کہ ان کے پاس اتنی تیاری، استعداد ہو، اتنی قوت ہو جس کے ذریعے سے وہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اس آیت میں ہے کہ وہ ان کو
مغلوب کرنے کے لیے کافی ہو۔ چوتھی بات ضروری ہے کہ وہ کون سا دشمن ہے کہ جس کے خلاف قتال کیا جاتا ہے یا جس کے خلاف قتال کرنے کی اجازت ہے۔ جس سے قتال کیا جاتا ہے وہ کافر ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور زمین میں اپنا کفر نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، مسلمانوں سے لڑتے اور قتال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کافروں میں سے جن کے خلاف قتال کیا جاتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو مسلمانوں سے قتال نہیں کرتے، نہ اپنا عقیدہ پھیلاتے ہیں اور ان کا جو کفر ہے بس ان کی اپنی ذات تک محدود ہے، تو ایسے لوگوں سے نہیں لڑا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے کافروں کے ساتھ بھلائی کرو اور انصاف کا معاملہ کرو جو تم سے نہیں لڑتے دین کے تعلق سے، نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان ان سے بھی نہیں لڑتے جن سے کوئی کسی قسم کا معاہدہ ہو، معاہد جو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی معصوم الدم ہے، اس کا بھی خون اور جو ہے جان مال معصوم ہے، یعنی اس کو بچایا گیا ہے اسلام کی جانب سے اس عہد کے بموجب جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے۔ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ ہو جانے کے بعد مت توڑ ڈالو، حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہے کافر کو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں بخاری کی۔ بلکہ جس سے معاہدہ ہے، جو معاہد ہے، اگر مسلمان اسے غلطی سے بھی قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کفارہ واجب قرار دیا ہے، اور دیت مسلمان کی طرح جیسے اس پر ہوتی ہے کفارہ و دیت، اسی طرح ان پر بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یہ جو آیات ہیں کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو قتل نہ کرے مگر غلطی سے اگر کسی سے ہو جائے، تو دیت کفارے وغیرہ ذکر کر کے آگے فرمایا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر وہ اس قوم میں سے ہو، یعنی کافر قوم کے تم میں اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، میثاق ہے، تو کیا اس کے جو ہے اس کا کفارہ یہ ہے فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ تمہارے ان کے درمیان عہد و پیما ہے تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا ہے اور ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے غلام کو۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، پھر جو یہ نہ پائے تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ بطور توبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وکان اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہر چیز کا علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ تو لہذا آپ نے یہاں دیکھا کہ اللہ جل وعلا نے جو معاہد ہے اس کے قتل کا کفارہ بالکل اسی طریقے سے رکھا ہے جس طرح ایک مومن کو غلطی سے قتل کرنے کا جو کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے مستعمن ہے، مستعمن وہ ہوتا ہے جو مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے، وہاں کی حکومت کی اجازت سے اسے امان دی گئی ہوتی ہے کسی کی بھی جانب سے، تو اسے وہ امان والا ہے، اسے امان دی گئی ہے۔ تو جو کوئی آتا ہے مسلمان ولی امر حکمران کی اجازت سے، یا مسلمانوں میں سے کسی کی بھی جو ہے
جو امن دیا گیا اس کو اس کی طرف سے آتا ہے، کسی کام کے لیے، کسی مہم کے لیے جو پورا کرنے آیا ہے، کہ یا پھر اس لیے کہ وہ اسلام کی جانکاری حاصل کرے، اس کی معلومات اس کے بارے میں سنیں، قرآن کو سنیں، یا پھر کسی کام کے لیے، کسی جاب کے لیے آیا ہے جس کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، وہ کر کے چلا جائے گا، یا تجارت کے لیے آیا ہے، یا سفارت کاری کے طور پہ آیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے آیا ہے، ہم خود اسے لائے ہیں کسی ایسے کام کے لیے جو مسلمانوں میں سے دوسرے اس کی طرح وہ کام اس خوبی سے نہیں کر سکتے جس میں مسلمانوں کی ہی اور ان کے ملک کی مصلحت ہے، تو ایسا شخص مستعمل ہے، جائز نہیں کہ اس پر زیادتی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر بحفاظت پہنچا دیا جائے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں اس چیز کا۔ تو یہ اس بات کے مخالف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے، جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، جیسا کہ البیہقی وغیرہ کی روایت ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں یہاں پر باقاعدہ اس کو وطن بنا دینے کی اجازت نہ ہو کہ مستقل یہاں پر رہا جائے، مستقل رہائش، اور یہاں پر وہ جو ہے جائیدادوں کے مالک بنے، پراپرٹیز کے، اور اپنے دین کا کھل کر وہ اظہار کریں، اسے نشر کریں، تاکہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو ان کے عبادت گزار درویش اپنے مندر میں یا اپنے جو گرجا گھر ہے اس میں راہب بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بھی قتل نہ کیا جائے، کہ جو مسلمانوں کو اذیت نہیں پہنچاتے بلکہ اپنی عبادت میں ہی وہ لگے رہتے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں۔ یہ بھی البیہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی قتل نہ کیا جائے، بچے کو بھی نہیں، مشرکین میں سے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا جو کفر ہے ان کی اپنی ذات تک محدود ہے۔ ایسے لوگوں کا کفر اپنی ذات تک محدود ہے، وہ دوسروں تک متعدی نہیں ہے، پہنچتا نہیں ہے، تو ان سب لوگوں کا قتل کرنا، قتال کرنا ان سے جائز نہیں ہے مسلمانوں پر، کہ وہ انہیں قتل کریں یا ان سے لڑائی کریں، کیونکہ ان کا شر جو ہے، ان کی برائی مسلمانوں تک یوں نہیں پہنچتی ہے۔ الغرض من الجہاد فی سبیل اللہ، پھر شیخ یہ عنوان ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے کیا غرض و غایت ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے جو غرض و غایت ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قاتل لتكون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے قتال کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو وہی دراصل فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں۔ اللہ جل وعلا کا بھی فرمان ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اس کی اطاعت میں، اس کے دین کو نشر کرنے کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر بس تسلط ہو، ہمیں قبضہ حاصل ہو جائے، ہمیں حکومت حاصل ہو جائے، یا ان کا ہم مال چھین لیں، ان کا خون بہائیں۔ اصل غرض و غایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اس دین کی نشر و اشاعت ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے یہ دین ہے۔ تو اس بنا پر جہاد رحمت ہے ایک طور پہ کافروں کے لیے بھی، اور جو ہے مصالحت کرتے ہیں ان کے لیے بھی، جن سے صلح ہو، کیونکہ وہ اس دین حق کے آگے جھک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا خون بچا لیتے ہیں، اپنی جان بچا لیتے ہیں، اور پھر وہ کفر سے ایمان کی جانب آ جاتے ہیں، اندھیروں سے روشنی اور نور کی جانب آ جاتے ہیں، گمراہیوں سے ہدایت کی جانب آ جاتے ہیں۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب اللہ من قوم یدخلون الجنت فی السلاسل، اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر جو بیڑیوں میں اور جو ہے ہتھکڑیوں میں، زنجیروں میں پابند سلاسل ہو کے جو ہے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی ان کے خلاف جہاد کیا گیا تھا اور پھر وہ قیدی بن گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل و احسان فرمایا اور وہ اسلام لے کر آ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے. اگر انہیں ان کے کفر میں ہی چھوڑ دیا جاتا تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہیں. تو جو جہاد ہیں وہ کافروں کے بھی فائدے کے لیے ہیں، خود ان کی ذات کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور جو مسلمانوں سے صلح کر لیتے ہیں تاکہ دین کی نشر و اشاعت جاری رہے اور جو ہے اجر و ثواب کا حصول چلتا رہے، اور مسلمانوں کو جو کچھ اس میں تھکن، مشقت اور تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے اس پر بہت بڑا اجر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو. إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے فرق یہ ہے کہ اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. چنانچہ جو مسلمان ہیں وہ برداشت کرتے ہیں جہاد میں مشقت، تکلیف، تھکن، خطرات، کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو اور انسانیت کو بچایا جائے. چنانچہ جہاد سے، اسلام میں جو جہاد ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی خون کے پیاسے ہیں جیسا کہ دشمن کہتے ہیں، یہاں بس خون بہانا ہے، بلکہ اصل مقصود جو ہے جہاد کا وہ انسانیت کی اپنی مصلحت ہے، تاکہ وہ اللہ کے اس دین میں داخل ہو جائیں جس کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور سعادت مندی پائیں. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ اس کے بعض احکام و ضوابط ہیں. چنانچہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ اسلام کا سب سے عظیم کڑا ہے اور اس کے عقیدے کے اصولوں میں سے ہیں. واجب ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ لا جہاد فی الاسلام، اسلام میں کوئی جہاد نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو دین رحمت ہے اور لوگوں سے درگزر کرنے کا حکم دیتا ہے اور تفاہم، مفہوم تفہیم کی بات کرتا ہے، نرمی کی بات کرتا ہے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، بے شک اسلام دین رحمت ہے اور درگزر والا دین ہے، لیکن اس کا اپنا مقام اور جگہ ہے. ہر شے اس کی اپنی جگہ پر رکھی جاتی ہے. چنانچہ جب وہ درگزر کا معاملہ ہے اس کا اپنا مقام ہے، اور جو رحمت کا معاملہ ہے اس کا اپنا مقام ہے. جب کسی چیز کو اس کے حقیقی جگہ اور مقام پہ رکھا جاتا ہے تبھی صحیح ہوتی ہے. اگر اس کو غلط مقام پہ رکھا جائے تو وہ الٹ نتائج دیتی ہے، اس کی جو ضد ہے وہ بن جاتی ہے. شیخ نے عربی میں ایک شعر پڑھا، المتنبہ کا جو یہ شعر ہے کہ عزت و اکرام دینا جہاں تلوار استعمال کی جاتی ہے، یہاں جہاں اس کے برعکس ہو، تلوار کی جگہ عزت و اکرام کی جگہ تلوار سے معاملہ کرنا، یہ نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا. اسلام جو ہے وہ دین رحمت ہے اور عفو و درگزر کا دین ہے، خیر کا دین ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جہاد چھوڑ دیا جائے، بلکہ جہاد خود لوگوں کے لیے رحمت ہے تاکہ انہیں کفر و شرک اور جبروت و طواغیت اور ان کی عبادت سے نکال کر بندوں کو آزاد کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ اور اس کی بندگی پر لایا جائے. کس قدر اس کے ثمرات ملے ہیں، اچھے اثرات ملے ہیں جو مسلمانوں نے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کتنا کچھ بشریت کو، انسانیت کو خیر حاصل ہوا اس کے نتیجے میں. اور اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری امتوں، قوموں، نسلوں کو کفر سے بچا کر، جہنم کی آگ سے بچا کر
اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی، اور ایسی نسلیں پیدا ہوئیں کہ جو ائمۃ الاسلام، اسلام کے امام بن گئے اپنے علم میں، جہاد میں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافر تھے، شرارتی تھے، شر پسند تھے، اور یہ سب جہاد فی سبیل اللہ کے بعد ہوا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہو گئے، افضل ہو گئے، علم میں، عمل میں، دین میں، تقوی اور پرہیزگاری میں۔ اگر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جاتا اور جہاد نہیں کیا جاتا تو وہ اپنے شر اور برائی اور اپنے کفر و شرک میں پڑے رہتے ہیں، اور آخری نتیجہ ان کا جہنم کی آگ ہوتا۔ وَنَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اور جہنم کی آگ تو زیادہ شدید گرم ہے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر وہ اسے سمجھیں۔ تو یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کا مطلب معصوم بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے، یہاں پھر جن سے معاہدہ ہے کافروں سے یا جنہیں امن دی گئی ہے ان کے خلاف زیادتی کرنا نہیں ہے۔ یہاں پھر جہاد جو ہے دنگا فساد افراتفری کا معاملہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اسلحہ اٹھائے بغیر کسی ضابطے کے، بغیر اپنے حکمران کی اطاعت کے۔ یہ تو خون بہانا ہے، حرام خون بہانا ہے، جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں اور اسلام کے بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ حالانکہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ اسلام کی خوبی اور اس کا حسن و خوبصورتی ہے اصل میں۔ اسی لیے کافروں نے ان معاملات کو لے کر جو جاہل لوگ اسلام اور جہاد کے نام پہ کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، اسے بدنام کیا ہے، اور اس کا نام ہی یہ رکھ چھوڑا ہے اسلام کا کہ یہ دہشت گردی کا دین ہے، یہ سکھاتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کے لوگ جو جہاد کرتے ہیں وہ کسی بھی جو شرعی ضابطے ہیں جہاد کے اس کی پابندی نہیں کرتے، جو صحیح شرعی ضابطے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کی خوبصورتی بنتا ہے جہاد، نہ کہ بدنامی کا سبب۔ تو پھر اس کا نتیجہ جو صحیح ضوابط کے مطابق جہاد ہوتا ہے، اس کا آخری نتیجہ قابل ستائش، قابل تعریف ہوتا ہے، خیر ہی خیر ہوتا ہے اور انسانیت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، تو آپ کا جو جہاد فی سبیل اللہ تھا وہ بھی انسانیت کو بچانے کے لیے، ہلاکت سے بچا کر نور ایمان اور علم اور جنت اور جہنم کی آگ سے نجات کی طرف بلانے پر مبنی تھا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے یعنی ہم عفو اور گزر اور نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہاں رحمت کا معاملہ ہے، اسلام دین رحمت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جہاد کو چھوڑ دیں اور الولا والبرا کا جو عقیدہ ہے، یعنی دین، عقیدے، توحید کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے دوستی اور دشمنی، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، الامر بالمعروف اور النہی عن المنکر، اس کو چھوڑ دیں، اور کافروں اور مشرکوں اور فساد مچانے والوں کو جو زمین میں فساد اور بگاڑ مچاتے ہیں ان کو یوں ہی چھوڑ دیں کہ وہ فساد مچاتے پھریں اور زمین پر کفر و الحاد پھیلاتے اور نشر کرتے پھریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ میں نے جہاد کے قواعد و ضوابط ذکر کیے ہیں شرعی طور پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اس کے ناموں، اس کے اسماء و صفات کے وسیلے سے کہ وہ اپنے کلمے کو بلند فرمائے اور اپنے دین کی نصرت فرمائے، اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو الفقہ فی الدین، اللہ کے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں فتنوں کے شر سے بچائے، محفوظ رکھیں، ساتھ ہی ساتھ جو فتنہ مچانے والے فتنہ باز لوگ ہیں ان سے بھی اور شبہات اور گمراہیوں سے بھی بچا کر رکھیں۔ اے اللہ ہمیں حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کر کے دکھا اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے، دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے ہم پہ ملتبس نہ کر، یعنی گڑ مٹ اور مکس اپ نہ کر دے، خلط ملط، کہ ہمیں معلوم نہ چل سکے حق اور باطل میں فرق اور ہم گمراہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے ولاۃ امور، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور انہیں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا، گمراہ ہونے والا یا دوسروں کو گمراہ کرنے والا نہ بنا۔
اے اللہ ان کے جو بطانہ ہیں یعنی ان کے جو مشیر ہیں جن پر وہ بھروسہ کرتے ہیں ان کی بھی اصلاح فرما، ان کے جو جلساء ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے جو مشیر ہیں، ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں، ان سب کی اصلاح فرما، اور ان سے جو برے مشورہ دینے والے اور فساد مچانے والے لوگ ہیں ان سے دور رکھ انہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کے جہاں کہیں بھی ہوں ان کے حکمرانوں کی حکومتوں کی اصلاح فرما، اور ہم پر ان لوگوں کو حکمران بنا جو ہم میں سے بہترین ہیں، اور ہم میں سے جو شریر اور برے ہیں ان کے شر سے ہمیں بچا، اور ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر ایسے لوگ مسلط نہ کر جو نہ تجھ سے ڈرتے ہیں اور نہ وہ ہم پہ رحم کریں۔ اے اللہ جو کچھ ہمیں علم نہیں ہے، جس بارے میں ہم جاہل ہیں، اس کا علم ہمیں عطا فرما، اور جو کچھ ہمیں علم ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور علم کو ہمارے حق میں حجت بنا نہ کہ ہمارے خلاف۔ اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام ہوں اس کے بندے اور اس کے رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔